بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شاہ اشرف بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک شہر مغرب میں پرانی کچہریوں کے ساتھ واقع ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوداگر تھے، بغداد سے کابل تک اور کابل سے ملتان تک مال لے کر آتے اور اس کو بیچ کر یہاں سے خرید کر پھر مال خرید کر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ملتان سے مال خرید کر واپس کابل جا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا جہاں آج کل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے قافلے والوں نے اونٹ سے بھار اتارنے میں مصروف تھے۔ جس اونٹ پر آپ کا مال لدا ہوا تھا وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مال اتارنے لگے تو اونٹ کو مرا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اچھا بھلا اونٹ کی موت نے آپ کو غور و فکر میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کی بے ثباتی کے متعلق سوچا، اپنے گریبان میں جھانکا کہ موت تو کسی پر کو رعایت نہیں دیتی، موت تو برحق ہے۔ یہ دنیا فنا ہے، یہاں کسی کو ثبات حاصل نہیں ماں سوائے اللہ کے۔ قافلہ والوں نے دوپہر کا کھانا کھایا لیکن آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ آپ کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ دل و دماغ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا داری بہت کر لی، عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اونٹ کی طرح بیٹھے بیٹھے ایک ہی لمحہ میں سانس جسم کا ساتھ چھوڑ دے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ قافلہ روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ نے قافلے کو روانہ کر دیا، خود ایک جھونپڑی لگا کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ شاہ اشرف بغدادی حضرت شاہ بی بی کی وفات سے تقریباً 3 سال کے بعد لیہ میں تشریف لائے۔ شاہ حبیب کی وفات کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد لیہ میں تشریف لائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بغداد شریف میں حاصل کی۔ آپ سے متعلق یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کے والدین کا کیا تھا نام۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں کم و کامل جو کہ ولی اللہ اور عالم بے بدل تھے، اس زمانے میں لیہ میں تشریف لائے تعلیم و تدریس کرتے تھے۔ شاہ اشرف بغدادی ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے۔ حضرت کم و کامل اور شاہ اشرف بغدادی میں گہرا دوستانہ تعلق تھا۔ حضرت جلال الدین گرواں المعروف شیخ جلو اور شاہ اشرف بغدادی ہم عصر تھے۔ شاہ اشرف کے مزار مبارک کے سامنے ایک بوہڑ کا درخت موجود ہے۔ اس کے متعلق یہ روایت تو یہ ہے کہ بوہڑ کا درخت شاہ اشرف نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ بوہڑ کا یہ درخت کم و کامل کے حجرے کے سامنے موجود تھا۔ ایک دفعہ شاہ اشرف صاحب نے حضرت کم و کامل سے بوہڑ مانگی، لیکن حضرت کم و کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر بوہڑ کا درخت تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ شاہ اشرف نے بتھیرا زور لگایا لیکن بوہڑ کا درخت نہ لے جا سکے۔ ایک مرتبہ حضرت کم و کامل کہیں گئے ہوئے تھے۔ شاہ اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کم و کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جگہ پہنچے، بوہڑ کے درخت کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اب بوہڑ کا درخت آپ کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت شاہ اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ درخت کو اپنے ساتھ لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ لیہ میں جہاں آج کل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ہے جہاں پہنچے تو درخت رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر درخت کو چلنے کا حکم دیا تو درخت 2 حصے ہو گیا، ایک وہیں کھڑا رہ گیا اور دوسرا آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ روایت کی جاتی ہے کہ شاہ اشرف طبیعت مبارک میں بہت جلال تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں جال کی درخت میں زیادہ تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ آ کر ٹھہرا تو اونٹ والوں نے اپنے اونٹ چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ اونٹوں نے جب جال کو کھانا چاہا تو اونٹوں کے منہ وہیں بند ہو گئے، اور جن اونٹوں نے جان کھانے کے لیے منہ کھولا تھا وہ وہیں کھلے رہ گئے۔ قافلے والے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آخر آپ کی جھونپڑی میں معافیاں مانگنے پہنچ گئے، تب جا کر اونٹ پہلی حالت میں ٹھیک ہوئے۔ آپ نے جہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا یہاں سے کوئی شخص لکڑی کاٹ کر نہ لے جا سکتا تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی جانور گھاس چر سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ گھنے جنگل کی صورت اختیار کر گیا۔ یہاں سے لکڑی کاٹنا ہے اور گھاس کاٹنے میں لوگ سخت خوف محسوس کرتے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بنانے کی کوشش کی، لیکن کئی دفعہ مزار کی دیواریں ایک دن کھڑی کی جاتی تو دوسرے دن گر جاتی تھیں۔ 1979 میں حاجی دلدار احمد عبدالغفور چشتی صابری اور شیخ غلام نبی نے مزار پر حاضر ہو کر آپ سے پختہ مزار تعمیر کرنے کی اجازت چاہی، تو رات کو خواب میں مزار کی تعمیر کی اجازت دے دی گئی۔ آپ کی اجازت سے 1979 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ 1971 میں آپ کے مزار مبارک پر عرس شروع ہو گیا۔ روزانہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ یہ ہے دوستو حضرت شاہ اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ۔